ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحصين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. صلوات محمد وآل محمد. خداوند رحمان الرحیم، کریم و غفور و مہربان، اکرم الاکرمین ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پنجتن پاک و چاردہ معصومین کے صدقے میں دست و دعا ہیں. ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کی حفاظت فرما، رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور رکھے، اور ان کے صدقے میں یہ بلا ساری دنیا خاص اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور رہے. اور جو لوگ خدا نخواستہ اس بلا میں گرفتار ہیں وہ پنجتن پاک خدا کو جلد شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. اور خدا بند عالم نے جو چند دنوں کی سعادت عطا کی ہے کہ جناب صدیق طاہرہ صلی اللہ علیہ کے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس کی بارگاہ میں پنجتن کا واسطہ دے کے دعا کرتے ان چند لمحات میں شیطانی وسوسوں نفس امارہ سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں زبان پر جاری ہو جائیں جو خدا اور رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کا سبب ہو اور ہماری آخرت کی بہتری کا سبب ہو. آئیے ان سب کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور ان سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صدق. عزیزان گرامی، آپ خدمت میں گزارش کی تھی کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی مظلومیت بیان کی جائے، اور اہل بیت میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ کی مظلومیت وہ ہے کہ جس کو علی جیسا صابر بھی نہیں برداشت کر سکے، اور یہ فرمایا قل یا رسول اللہ عن صفیت کا صبری، اے اللہ کے رسول، آپ کی شہزادی اور آپ کی منتخب بہترین بیٹی کی جدائی سے میرا صبر کم ہو گیا ہے۔ جناب زہرا کے فضائل، جناب زہرا کے مناقب واقعاً اتنے زیادہ ہیں کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ میں نے کلاس میں عرض کیا تھا، جناب زہرا کو خداوند عالم نے جو علم عطا کیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ علم میں جناب زہرا وہ ہے جس کو معصوم کے علم کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس یہ ہے، تو راوی نے کہا ھذا ھو العلم، قسم خدا کی یہی علم ہے۔ امام نے فرمایا اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی، اس کے علاوہ بھی ہے، اور ہمارے پاس مصحف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان خواتین میں ہے جن سے ملائکہ نے گفتگو کی ہے۔ جبریل امین جو وحی لاتے تھے، وہ وحی لانے کا سلسلہ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد تمام ہو گیا، لیکن جبریل کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور جبریل کوئی معمولی فرشتہ نہیں ہے، شدید القوا، خداوند عالم کے قوی ترین فرشتوں میں جناب جبریل امین ہے۔ امین ہے، رسول اللہ کے قلب مطہر پر نازل ہوتے ہیں، اور سارے انبیاء کے پاس وحی لے کے آئے ہیں۔ جبریل کوئی معمولی فرشتے کا نام نہیں ہے۔ ان جبریل کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رسول خدا کی وفات کے بعد جناب زہرا کا غم بہت زیادہ بڑھ گیا، اور لوگوں نے تعزیت دینے کے بجائے طنز کیا، ستایا، اور جناب زہرا کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہ سب آپ غور کریں، یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں کہ جناب زہرا پر کیا کیا ظلم ڈھایا گیا، اس پر آپ غور کریں۔ اور یہ ظلم کسی اوروں نے نہیں ڈھایا، کلمہ پڑھنے والوں نے، رسول کے ساتھ رہنے والوں نے، نماز اور روزہ ادا کرنے والوں نے۔ اس لیے کہ مدینے میں جو رسول اللہ کے بعد حکومت قائم ہوئی، یہ مشرکوں کی حکومت نہیں تھی، یہ کافروں کی حکومت نہیں تھی،
یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی حکومت نہیں تھی، یہ حکومت ان لوگوں کی تھی جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ اور ایک بات آپ غور کریں، کتنا جناب زہرا کو ستایا گیا کہ جب بی بی روتی تھی تو ان کے رونے پر پابندی عائد کی گئی، اور کہیں آپ رات میں روئیں تو ہم دن میں آرام کریں، اور دن میں روئیں تو ہم رات میں آرام کریں۔ بیوی پر جو غم تھا وہ باپ کی جدائی کا بھی تھا، سلسلہ وحی کے منقطع ہو جانے کا بھی تھا، اور سلسلہ نبوت کے موقوف ہو جانے کا بھی تھا، اور بیوی کی نگاہوں پہ وہ مصائب تھے جو ہونے والے ہیں۔ تو جب بیوی کو گھر میں رونے نہیں دیا گیا تو وہ بھی اپنے گھر سے نکل جاتی تھی، اور فاصلے پر جہاں پر آج احد ہے تقریباً بیوی کے گھر سے 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ، اس سے زیادہ یہ کم ہوگا، تو وہاں بیوی تشریف لے جاتی تھی اور سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھتی تھی اور گریہ کرتی تھی۔ شام ہوتی تھی تو واپس چلی جاتی تھی۔ یہ جگہ مدینے سے دور تھی، رونے کی آواز مدینے تک آتی نہیں تھی، اور وہ بھی اکیلے وہاں رویا کرتی تھی۔ اب آپ ظلم دیکھیں کیا ہوا۔ وہاں ایک درخت تھا، جس درخت کے سائے میں بیوی بیٹھ جاتی تھی۔ ایک درخت تھا جس درخت کے سائے میں بیوی بیٹھ کے گریہ کرتی تھی۔ کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی خیمہ نہیں تھا، ایک درخت تھا، بیٹھ جاتی تھی، گریہ کرتی تھی۔ ایک دن یہ بھی تشریف لے گئی تو دیکھا کہ لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ اب بیوی کے وہاں رہنے کا کوئی جاتی تو دن بھر دھوپ میں رہتی۔ یہ ظلم تھا یا نہیں تھا؟ یہ جناب زہرا کو اذیت دینا تھا یا نہیں تھا؟ اب یہیں سے پتہ چلتا ہے، بیوی رو رہی تھی نا، کوئی احتجاج تو کر نہیں رہی تھی، کوئی جلوس تو نکال نہیں رہی تھی، خالی رو رہی تھی۔ لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مظلوم روتا ہے تو ظالم کو بہت کھلتا ہے۔ لہذا جہاں جہاں رونے پر پابندی لگائی جائے، آپ سمجھ جائیے اس رونے سے کسی کا ظلم ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر آج بھی ہمارے رونے پر پابندی لگ رہی ہے، یہ لوگوں کو ہمارا رونا پسند نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارا آج بھی رونا کسی کے ظلم کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو بی بی روتی تھی تو خداوند عالم نے بی بی کی تسلی کے لیے جناب جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین بی بی پر نازل ہوتے تھے اور قیامت تک کے جو واقعات ہیں وہ بی بی کو بیان کرتے تھے۔ صدیقہ طاہرہ وہ سارے واقعات سنتی تھی، اور جب گھر میں آتی تھی تو مولا کائنات کو بلاتی تھی، اور جو کچھ جبریل نے بیان کیا تھا وہ علی علیہ السلام سے بیان کرتی تھی، اور مولا ہر بہر ان واقعات کو لکھتے تھے۔ یہ لکھنے کے بعد ایک بڑی کتاب بن گئی، جس کتاب کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں۔ قرآن کو بھی مصحف کہتے ہیں،
اور جناب فاطمہ کی کتاب کو بھی مصحف کہتے ہیں۔ روایت میں اس مصحف فاطمہ میں قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، لیکن قیامت تک آنے والے سارے واقعات اس کتاب جناب زہرا میں موجود ہیں۔ آپ غور کریں، خدا نے جبریل کے ذریعے جناب زہرا سے گفتگو کی ہے۔ اگر قرآن کریم میں قیامت تک کے واقعات موجود ہیں تو مصحف فاطمہ میں بھی قیامت تک کے واقعات موجود ہیں۔ یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، اور یہ کتاب امامت کی خصوصیات میں ہے۔ یعنی اس مصحف فاطمہ کو معصوم کے علاوہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ کتابیں وہ ہیں جو معصوم کے پاس بعنوان علامت امامت موجود ہے۔ آج بھی یہ کتاب فرزند زہرا حضرت حجت ابن حضرت کریم صلوات اللہ السلام علیہ میں ایک جملہ آپ سے عرض کرتا چلوں، ہمارا رابطہ کتاب سے پرانا ہے، اور ہمارے کیا ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی چیز لکھی ہو تو محفوظ رہتی ہے، اور جو چیز یاد ہو اس میں کمی زیادتی کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے پاس دین کی ایک ایک چیز لکھی ہوئی موجود ہے، اور روز اول سے موجود ہے۔ اب میں بیوی کے تعلق سے ایک بات یہاں عرض کر کے جو درمیان میں آ گئی ہے وہ آپ خدمت عرض کرتا چلوں، اور اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیے، اور شکر ادا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا شرعی بنایا ہے۔ میں خالی سرسری میں اشارہ کروں گا، اور اس بات کو ذرا سن لیجئے تو شاید ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ ہمارے یہاں جب ہم لفظ مجتہد استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگ ہمارے اس لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لفظ اجتہاد دوسری جگہ سے آیا ہے، اسلام میں اجتہاد نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بنیادی بات عرض کروں، اگر آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے، اللہ توفیق دے، اور بیوی کے صدقے میں ایک بات پہنچ جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک زندہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ دیکھیے ایک بات اس کو سن لیں بیوی کے تعلق سے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بیوی کی شان میں وہ علامت حقانیت دی ہے کہ اپنے مذہب کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وفات رسول کے بعد مسلمانوں کے ایک طبقے میں حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، وقت بھی نہیں ہے مجھے، اور دوسری باتیں عرض کرنا ہے اگر وہاں تک بات پہنچ جائے۔ جو حدیثیں تحریری شکل میں موجود تھیں، انہوں نے ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچ سو حدیثیں جمع کی تھی قالا رسول اللہ کے طور کے اوپر۔ آدمی جب کوئی چیز لکھتا ہے نا تو لکھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب بعد میں غور کرتا ہے اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں
اگر وہ پبلک میں آ گئی تو میرے خلاف ہوگی. جو چیزیں لکھی ہیں، میں نے کوئی بیان دیا ہے، میں نے کوئی تحریر دی ہے، اور میری ہی تحریر، اگر یہ تحریر باہر آ گئی تو میرے خلاف استعمال ہوگی. اب حدیث پیغمبر ہے، جلائی تو جا نہیں سکتی، باقی بھی نہیں رکھا جا سکتا. تو اب یہاں پر ایک راستہ نکالا گیا کہ جن صاحب نے یہ حدیثیں لکھی تھیں وہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں اور رات وہاں گزارتے ہیں، اور یہ رات تاریخ کے اعتبار سے بہت تڑپ تڑپ کے گزاری. اور جب صبح ہوئی تو پوچھا کیوں آپ تڑپ رہے تھے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کی 500 حدیثیں جمع کی ہیں اور اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ رسول اللہ نے کوئی باتیں کہی ہوں میں نے نہ لکھی ہوں، اور جو نہ کہی ہوں وہ لکھ دی ہوں، تو میں رسول اللہ کا غلط باتوں کو منسوخ کرنے کا ذمہ دار قرار پاؤں گا. تو انہوں نے ساری حدیثیں لے کے جلا دی. اب آپ سچ بتائیں ان حدیثوں میں کتنا اللہ کا نام رہا ہوگا، کتنا رسول اللہ کا نام رہا ہوگا؟ اگر ہر حدیث سے پہلے یہ رہا قال رسول اللہ تو ایک اللہ کا نام تو تھا نا بھائی. طریقہ کیا تھا؟ اگر ہمیں شک ہے یہ بات صحیح نہیں کہ تو جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود اس سے پوچھ لیتے بھیا میں نے یہ لکھا ہے تم نے اس کے خلاف تو نہیں سنا ہے، تو وہ جلا دی گئی. اب اس کے بعد جب اور دوسرا دور آیا تو اصحاب اس زمانے میں اصحاب کے پاس حدیثیں لکھی ہوئی موجود تھیں اور مختلف چیزیں تھیں، تو گورنمنٹ نے ان ساری کتابوں کو جمع کرا لیا اور یہ کہہ کہ جمع کر لیا کہ حدیثوں میں اختلاف ہے، ہم ان کو جمع کر کے منظم کریں گے، مرتب کریں گے، ایک شکل دیں گے، مقدمات بنائیں گے، فہرست بنائیں گے، ایک کام کریں گے. لوگوں نے یہ سوچ کر کے یہ ہماری حدیثیں پیغمبر حدیث یہاں جمع ہو جائیں گی، منظم ہو جائیں گی، مرتب ہو جائیں گی، ساری کتابیں لا کر کے جمع کر دی گئی. اور 1 مہینے تک سرکاری کارخانے میں خزانے میں حدیثیں جمع رہی. 1 مہینے تک لوگوں سے مشورے ہوتے رہے ان حدیثوں کے لیے کیا کیا جائے، کوئی کمیٹی بنائی جائے، افراد بنائے جائیں، ان سے پوچھا جائے، ان سے پوچھا جائے. تو 1 مہینے کے بعد یہ اعلان ہوا کہ میں 1 مہینے تک بہت پریشان تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، اللہ سے بڑی میں نے دعائیں کی، منتیں مانی، مناجاتیں کی. الحمدللہ اللہ نے آج میرے دل کو کشادہ کر دیا اور میرے لیے فیصلے کے راستے ہموار کر دیے، اور آج میرا دل مطمئن ہو گیا. اللہ نے مجھے فیصلے کی طاقت دی، اور وہ طاقت کیا تھی کہ وہ ساری حدیث کی 250 کتابیں جلا دی گئیں. آپ ہماری کتابوں میں ان کی کتابوں میں جا کے پڑھ لیجئے. اس کے بعد سے لے کر کے 90 سال تک ان کے حدیثوں کے لکھنے کی کوئی تاریخ نہیں ملتی. حدیثوں کے لکھنے کا دور جو شروع ہوا وہ بنی امیہ کے خلیفہ ابو عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے. اس دور میں شروع ہوا
اور جب یہ حدیث لکھنے کا دور شروع ہوا تو 2 ہی 3 صحابی موجود تھے، بقیہ جنہوں نے سنی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اس نے پوری کرنے سے پہلے دنیا چھوڑ دی۔ اب میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور دیکھیں اہل بیت کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ کیا ملا۔ اہل بیت کو لوگوں نے گھر میں بٹھا دیا، جو حدیث پیغمبر لکھی ہوئی تھی وہ جلا دی گئی، جو لوگوں کے ذہنوں میں تھی ان کے بیان کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ لوگوں کے درمیان کیا چیز تھی؟ قرآن۔ اب روزمرہ کے جو مسائل آتے رہے وہ مسائل کس سے دریافت کیے جائیں؟ چونکہ قرآن میں سارے مسائل موجود تو ہیں، لیکن قرآن کے سمجھنے کی کنجی اللہ نے ہر ایک کو نہیں دی ہے۔ خدا نے اگر قرآن میں ہر خشک و تر بھر دیا ہے، اور یقیناً ہے، تو اس کی کنجی اللہ نے علی کو دی، اہل بیت کو دی ہے۔ بقیہ کسی کے پاس کل قرآن کا علم نہیں ہے، تو جن کے پاس کل قرآن کا علم تھا ان کو سائڈ میں کر دیا گیا، اور جن کو میدان میں لایا گیا وہ قرآن سے واقف نہیں تھے۔ اب روزمرہ کے مسائل شروع ہوئے۔ اب جب روزمرہ کے مسائل شروع ہوئے تو اہل بیت کے پاس جانا نہیں تھا، تو اب وہاں سے اجتہاد کا دروازہ کھلا۔ اور یہ بات آپ غور کریں، تاریخ میں پڑھ لیں کہ ان کے کیا جو چاروں امام گزرے ہیں اور جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو آپ غور کریں گے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے حوالے کے ساتھ بات کرتا، اگر وقت ملے گا تو عرض کروں گا کہ جتنی حدیث کی کتابیں ان کے کیا لکھی گئی ہیں معتبر کتابیں، جن کتابوں کو یہ لوگ صحیح کتابیں کہتے ہیں، یہ ساری صحیح کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، اور فتوے کی کتاب پہلے آئی ہے۔ ان کے جو 4 امام گزرے ہیں، ان 4 اماموں کی وفات صحیح بخاری کے لکھنے سے پہلے کی ہے، اور حدیث کی کتابیں بعد میں آئی ہیں، فتوے پہلے آئے ہیں اور کتابیں بعد میں آئی ہیں۔ اب آپ سچ بتائیں، جب حدیثیں موجود نہیں تھیں تو جو فتوے دیے گئے کس بنیاد پر دیے گئے؟ اور کس نے یہ اختیار دیا فتویٰ دینے کے لیے؟ خدا پیغمبر سے کہہ رہا ہے اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان کی تو ہم آپ کی گرفت کریں گے۔ لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر آپ نے ہماری طرف ذرا سے بھی الٹی سیدھی نسبت دی تو ہم آپ کی گرفت کریں گے۔ پیغمبر فرما رہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن میں ایک لفظ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو جب خدا نے پیغمبر کو اپنی طرف سے کوئی چیز کہنے کی اجازت نہیں دی تو کس طرح سے لوگوں نے اپنی طرف سے دین کے احکام بیان کیے؟ کتابیں حدیث کی بعد میں آئی ہیں، فتوے کی کتابیں پہلے ہیں۔ ہمارے کیا کا مسئلہ مختلف ہے، ہمارے کیا روز اول سے لکھنے کی بات ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول بات بیان کرتے تھے تو بہت سے اصحاب کو پیغمبر کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اتنی ہمت بھی نہیں تھی، پوچھ لیتے، انتظار کرتے تھے کوئی باہر سے کوئی عرب آئے اور وہ سوال کرے تو ہمارا مسئلہ لیکن میں روزانہ رسول اللہ سے اکیلے میں 2 مرتبہ ملاقات کرتا تھا، میں روزانہ 2 مرتبہ ملاقات کرتا تھا، اور اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمائی علی جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ لکھ لو۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول جب سے آپ نے میرے لیے دعا کی ہے میں نہ بھولوں، میں ایک لفظ بھی نہیں بھول رہا ہوں، یہ آپ کیوں لکھنے کی بات کہہ رہے ہیں؟ کہ علی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمہارے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے ان کے لیے لکھو۔ علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا ایک ایک جملہ لکھا ہے، اور اللہ کے رسول نے قیامت تک کی ساری باتیں علی کو بیان کی ہیں، اور یہ کتاب علی آج بھی امام کے پاس موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں امام معصوم کا قول یہ ہے، غور کریں آپ، ہماری فقہ اور ان کی فقہ کا فرق سمجھیں۔ ان کے کیا کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، فتوے پہلے آئے ہیں، ہمارے کیا مطلب کتابیں پہلے موجود ہیں۔ اور کیسی کتاب؟ مولا معصوم فرماتے ہیں اس کتاب علی میں اتنی جزئیات موجود ہیں، اگر کسی کے رخسار پر خراش بھی آ جائے تو اس خراش کا حکم بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اب آپ سچ بتائیے، جن کا دین لکھی ہوئی چیزوں پر مبنی ہو وہ معتبر ہے، یا جن کا حافظے پر مبنی ہو وہ معتبر ہے؟ سلوہ ہمارے کے ہاں ایک ایک چیز معصوم سے منبوذ ہے۔ آپ پڑھ لیں ان کے کیا، ہمارے کیا لکھنے کا سلسلہ 100 برس کے بعد نہیں شروع ہوا، ہمارے کیا لکھنے کا سلسلہ رسول کے زمانے سے شروع ہو گیا، اور اللہ کے رسول نے ایک ایک بات علی کو بتا دی تھی، اور یہ کتاب علی آج بھی امام کے پاس موجود ہے۔ اور جب اماموں سے پوچھا جاتا تھا آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی، فرماتے تھے یہ بات کتاب علی میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات کتاب علی میں لکھی ہوئی ہے۔ ایسی کئی کتابیں رسول اللہ کی لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں، اور انہی کتابوں کی بنیاد پر جو معصومین نے روایت، آپ غور کریں، اللہ نے پورا دین رسول پر نازل کیا، رسول نے وہ پورا دین علی علیہ السلام کو لایا، علی علیہ السلام نے وہ پورا دین اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ کتابیں اماموں تک آئیں۔ ہمارے اماموں نے ان کتابوں کی بنیاد پر حدیثیں بیان کی، اور جب بھی معصوم سے پوچھا جائے حدیث کس کی ہے، کہتے تھے مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان کے والد نے، رسول اللہ سے، جبریل نے اللہ سے بیان کی۔ ہمارے کیا ہر روایت کا سلسلہ خدا تک پہنچتا ہے۔ ہمارے معصوم یہ نہیں کہتے، میں کہہ رہا ہوں، اسے آپ غور کر، اس کے بہترین نمونہ حدیث ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی،
اور اس سلسلے کو دیکھیں آپ، ہمارے کیا جو روایتوں کا سلسلہ ہے وہ کتنا معتبر ہے۔ امام فرماتے ہیں جب امام نیشا پور تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں سے امام کا سفر آگے ہو رہا تھا، اور نیشا پور کے لوگوں نے امام کی سواری کو پکڑ کے کہا مولا ہم آپ کو جانے نہیں دیا تو آپ کو حدیث نہ بیان کرے۔ تو مولا محمل پر بیٹھے ہوئے تھے، مولا نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں، کہا نہیں۔ محمل کا پردہ اٹھایا، کہا مجھ سے میرے والد موسیٰ بن جعفر نے، جعفر ابن محمد نے، ان سے ان کے والد محمد باقر نے، ان سے ان کے والد علی ابن الحسین نے، علی ابن الحسین نے اپنے والد امام حسین سے، امام حسین نے اپنے بھائی حسن سے، حسن نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبریل سے، جبریل نے لوح سے، لوح نے قلم سے، قلم نے کہا اللہ نے مجھ پر لکھا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو معصوم نے روایت کہاں پہنچائی؟ خدا تک پہنچائی۔ یعنی ہمارے کیا جو روایتیں آ رہی ہیں وہ بیچ سے کٹی ہوئی روایتیں نہیں ہیں، یہ روایتیں وہ ہیں جن کا سلسلہ سند معصوم سے خدا تک پہنچتا ہے۔ اور امام معصوم نے یہ روایت جب بیان کی کہ خدا فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، تو جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی سمجھ رکھنے والے یہ خوش ہونے لگے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے بالتوحید کافی ہے۔ جلدی جلدی فیصلہ کر لیا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو میرا قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا وہ عذاب سے سب نے سوچا کہ ہم لا الہ الا اللہ کریں جنت میں چلے جائیں گے۔ جب لوگوں کے ذہن میں یہ غلط خیالات آنے لگے تو معصوم زبان کا محتاج نہیں ہوتا، معصوم زبان سے پہلے ذہنوں کو پڑھتے ہیں کہ حدیث کو سننے کے بعد لوگ سوچنے کیا لگے۔ جیسی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ صرف توحید نجات کے لیے کافی ہے، امام نے محمل کا پردہ اٹھایا، فرمایا لیکن بے شروط ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ توحید بچائے گی، اور ان شرطوں میں ایک شرط میں بھی ہوں۔ یعنی توحید بغیر ولایت کے نجات کا سبب نہیں ہے۔ انہی لوگوں کو توحید نجات دے گی جنہوں نے توحید اہل بیت سے لی ہے۔ تو معصوم نے یہ روایتیں کہاں سے بیان کی؟ ان کتابوں سے جو رسول اللہ سے میراث میں ملی تھی۔ اور معصوم کے اصحاب نے کس سے بیان کی؟ معصوم سے۔ آج ہمارے کیا جتنی بھی روایتیں ہیں وہ روایتیں معصوم تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیجئے، کوئی بھی مجتہد ایک فتویٰ بھی اپنی طرف سے نہیں دیتا۔ ہم خالی توضیح المسائل دیکھتے ہیں، ضعیف توضیح مسئلہ کہ مسلم لکھا ہے فارسی میں لتا، ان کا کوئی نہیں۔ ہر ایک فتوے کے پیچھے معصوم کی دلیلیں ہیں۔ اگر آپ کا علم ہو، فرصت ہو، اس میدان کے آدمی ہو تو توضیح المسائل نہ دیکھیں، مراجع کی وہ کتابیں دیکھیں جنہوں نے اس مسئلے پر دلیلیں پیش کی ہیں۔
صرف مرحوم آیت اللہ خوئی کی کتابیں 50 جلدیں ہیں، جس کا خلاصہ ہے توضیح المسائل۔ لہذا ہر فتوے کے پیچھے معصوم کی روایتیں ہیں۔ اب آپ غور کریں تو ہمارے فتوے کی، ہمارے عمل کی بنیاد کیا ہے؟ مراجع کا فتویٰ۔ مراجع کے فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث کا سلسلہ کس سے ملتا ہے؟ رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کی بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ تک۔ تمہارے ہر مسئلے میں اللہ کی رائے موجود ہے۔ اب ان سے پوچھئے کہ جن کے کیا کتابیں بعد میں لکھی گئی، فتوے پہلے لکھے گئی، آئے تو کہاں سے آئے؟ آپ پوچھئے جا کر کے کہ یہ بقیہ 4 امام پہلے پیدا ہوئے یا بخاری پہلے لکھی گئی؟ تو جس وقت فتوے دیے جا رہے تو کتابیں تو موجود ہی نہیں تھیں۔ اب آپ سمجھیں اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور شاید ایک بات میں کروں، چونکہ یہ کتابیں، یہ فتوے حدیثوں کی کتابوں سے پہلے کے تھے، شاید اسی لیے باب اجتہاد بند کر دیا گیا۔ اب لوگوں کو فتوے حدیث کے مطابق دینا پڑیں گے، اور جب فتوے حدیث کے مطابق نہیں ملیں گے تو بہتوں کی مشکلات آئیں گی کہ یہ سلسلہ ہی بند کر دو۔ ہمارے کیا مسئلہ یہ نہیں ہے، اور آج بھی ہمارے کے یہاں خدا کا شکر ہے ہم ایک ایسا امام رکھتے ہیں جس کا رابطہ آج بھی اللہ سے برقرار ہے۔ اور ہمارے کیا کا مسئلہ یہ ہے، اگر معصومین نے اپنے راویوں کو، اپنے علماء کو، حدیث بیان کرنے والوں کو لوگوں کے درمیان فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے تو ان کی رہنمائی بھی قبول کی ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہوگا۔ ایک آدمی آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ دفن کر دیا جائے، کہ ہمارے کیا میت کو اذیت نہیں دی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے بچے کی انگلی تھی، پکڑ کے لائے۔ وہ بزرگ نے فتویٰ دیا، ان کے پاس سلام کیا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے فتوے کی بنا پر ہے۔ کہا کون؟ کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم آئے تھے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ خاتون کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو آپ نے کہا تھا دفن کر دیا جائے۔ کہاں فتویٰ تو یہ کیسے؟ کہا جب ہم آپ سے فتویٰ لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا نے بھیجا، یہ کہا کہ نہیں، عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لو اور بچے کو، ماں کو دفن کر دو۔ کہا میں نے تو نہیں بھیجا تھا۔
تو پتہ چلا جس نے ذمہ داری دی تھی اس نے اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا ہے۔ آپ سچ بتائیں ایسا امام کس کے پاس ہے؟ ایسی رہنمائی کرنے والا امام کس کے پاس ہے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس فتووں کی شکل میں ہے، آپ یقین جانیے ان کے پیچھے روایتیں ہیں، دلیلیں ہیں، اور یہ باتیں ہر ایک سے بیان نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، دیکھیے بات ہے اس بات تمام صاحب کی فکر سن لیں گے آپ تاکہ بات تمام ہو جائے۔ اگر آپ کسی بیمار کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تو ڈاکٹر دوا بتا دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے تفصیلات پوچھنا چاہیں تو کیا آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ آپ بیمار بن کے گئے ہیں، ڈاکٹر دکھایا، اس نے دوا دیکھی، ٹیسٹ دیکھا، حالات دیکھے کہ دوا لے کے چلے آئیے۔ اگر آپ اسے پوچھیں ڈاکٹر صاحب یہ دوا آپ نے کیوں لکھی، وہ دوا کیوں لکھی، وہ دوا کیوں لکھی، تو کیا آپ کے سمجھ میں آئے گی بات؟ آپ کو نہیں آئے گی نا۔ لیکن اگر یہی بات کوئی ڈاکٹر پوچھے تو وہ پھر تفصیل نہیں بیان کرے گا کہ میں نے یہ دوا اس بنیاد پر دی، تو ایک ڈاکٹر دو سے الگ الگ طرح کی باتیں بیان کرتا ہے۔ جو عوام الناس ہیں ان کو دوا دیتا ہے، جو اس کے سطح کے ہیں ان کو وجہ بیان کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیے تو کہا اس سے تو دوا بتائی، اس سے وجہ بتائی، کہا یہ الگ الگ، کہا الگ نہیں ہے، سطحیں الگ ہیں۔ عوام الناس پوچھیں گے تو دوا بتائیں گے، ڈاکٹر پوچھے گا تو وجہ بتائیں گے۔ معصوم کی روایتیں بھی اسی طرح سے ہیں، جب عوام الناس پوچھتے تھے تو فتویٰ بتاتے تھے، جب پڑھے لکھے پوچھتے تھے تو وجہ بتاتے تھے۔ جو پڑھے لکھے تو ان سے بتاتے تھے یہ کیوں۔ جب کسی نے امام سے پوچھا مولا سارے لوگ تو پورے سر کا مسح کرتے ہیں، آپ نے یہ سرا سے سر کے مسح کی بات کہاں سے نکالی؟ آپ دیکھیں علم امام نے یہ نہیں فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ہم لوگ کی بات ہے، میں یہ ہمارا کام ہے۔ امام کیا میں نہیں ہوتی۔ جب آدمی زیادہ میں کرنے لگتا ہے تو انسان کی زبان کم ہو جاتی، جانور کا لہجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ میں کوئی اور کرتا ہے۔ تو سوچا مولا یہ سب تو کہتے ہیں پورے سر کا مسح، یہ آپ نے کہا ذرا سا مسح کر لو، یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ تو امام نے جملہ فرمایا لمکان البا، ایک جملہ کا سوکا کہاں کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، یہ جو رؤوس یعنی سر سے پہلے ذرا سا بے لگا ہوا ہے، یہ بے رؤوسکم، یہ بے جو بتا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح نہیں کرنا ہے، باز کا مسح کرنا ہے۔ تو یہ بے کے نقطے کو وہی سمجھے گا جو نقطے کا ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے نقطے کو بھلا دیا وہ پورا سر دھو رہے ہیں، اور جو نقطے سے وابستہ ہے وہ صحیح مسح کر رہے ہیں۔ یہ جملہ معصوم ہم سے کہتے ہیں لمکان البات، ہم زندگی بھر نہ سمجھ پاتے، لیکن جس میں صلاحیت تھی ایک جملہ کہہ کے نقطہ آخر تک پہنچا دیا۔
تو معصومین کے مخاطب ایک طرح کے تو نہیں ہے نا. تو جب معصومین کے مخاطب ایک طرح کے نہیں ہیں تو جس طرح سے ڈاکٹر سب مریضوں کو دوائیں ایک جگہ نہیں دیتا، وہ صرف مریضوں کو نہیں دیکھتا، مزاج بھی دیکھتا ہے. اب کسی کے پاس شوگر ہے تو دوا دوسری دے گا، دونوں کے پاس بخار ہے، دونوں کو تکلیف کھانسی آ رہی ہے، لیکن اگر وہ دونوں کو ایک جیسی دوا دے دے، شوگر والے کو بھی بغیر شوگر والے کو، تو کھانسی تو ٹھیک ہو جائے گی، دوسرا مرض بڑھ جائے گا. اب اگر آپ کا حساب مریض تو ایک جیسے ہیں، ان کو آپ نے یہ دوا دی، ان کو آپ نے یہ دوا دی، یہ دواؤں میں ڈفرنس کیسے ہے؟ تو یہ اختلاف کی بات وہی کریں گے جو مزاج طب سے واقف نہیں ہے. جو مزاج طب سے واقف ہے وہ کہے گا ڈاکٹر نے مختلف دوا دی ہے تو مریض بھی مختلف ہوگا. تو اگر معصوم کی روایتوں میں کبھی فرق پڑتا ہے تو یہ فرق ہماری بنا پر نہیں ہے، سوالات کی بنا پر ہے. اس کو وہ جانتے ہیں جو روایتوں میں گہری نظر رکھتے ہیں. آج خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہے کہ ہمارا سلسلہ مراجع سے ہوتا ہوا، معصوم سے ہوتا ہوا خدا اور رسول تک پہنچ رہا ہے. بس دعا یہ ہے کہ سلسلے سے ہم وابستہ رہیں، اس سلسلے سے ہم جدا نہ ہوں. آپ یقین جانیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے گھروں میں روشنی اسی وقت آتی رہے گی جب تک آپ کے گھر کا کنیکشن مرکز سے وضع ہوا ہے. چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ، اگر کنیکشن لگا ہے تو گھر میں روشنی آئے گی. اور اگر یہ بیچ سے کٹ جائے گا تو گھر میں اندھیرا رہے گا. بد دعا کیجئے کہ اہل بیت جو نورانی ہے، یہ نورانی رابطہ مراجع کے ذریعے سے ہمارا برقرار رہے تاکہ ہماری ایمانی زندگی میں ہمیشہ اجالا رہے. اگر یہ سلسلہ ذرا سے بھی کٹ گیا تو آپ یقین جانیے اندھیرا ہو جائے گا. میں جملہ عرض کر کے بات تمام کر رہا ہوں. یہ پنکھا چل رہا ہے، اگر اس کا کنیکشن ختم ہو جائے تو فوراً بند نہیں ہوتا، بند ہونے میں دیر لگتی ہے. تو اگر کنیکشن کے بعد کنیکشن قطع ہونے کے بعد چل رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں یہ اپنے بلبوتے پر چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد رک جائے گا. یہ مسلسل اسی وقت تک چلے گا جب تک اس کا رابطہ مرکز سے رہے گا. تو اگر ذرا سے بھی ہمارا رابطہ مرجعیت سے چھوٹے گا تو کچھ دنوں تک تو کاروبار چل جائے گا، لیکن بقیہ دنوں تک یہ بات چلے گی نہیں. لہذا کوشش کیجیے اپنے کو اس دروازے سے وابستہ رکھیے تاکہ ہمارا سلسلہ برقرار رہے. اور اسی سلسلے کی طرف ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور بیوی نے جان شہادت اسی سلسلے کی خاطر دی تھی. آج بیوی کا احسان ہے ہماری شخص دین پر. بات تمام ہے. میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو ایک دعا کیجئے گا کہ اس عزائے فاطمی کی ایک مجلس زندگی میں زہرا کے لال کی زبانی سننے کو مل جائے. کیونکہ ہم جو بھی مصائب پڑھیں گے وہ سنے ہوئے پڑھیں گے. زہرا کا لال جو مصائب پڑھے گا وہ دیکھ دیکھ کے پڑھے گا. یہ مہدی وہ ہیں جن کی خاطر زہرا نے شہادت قبول کی ہے. اور بعض روایتوں میں نے دیکھا تو نہیں سنا ہے کہ بی بی جب گر رہی تھی
تو آواز دے رہی تھی مہدی کہاں ہو مجھے بچا دو. عزاداروں چند فقرے آپ سن لیں اور دیکھیں جناب سیدہ کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہے. آپ اس بات کو تصور کریں جب جناب زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں اور چھوٹے سے گھر میں آگ کا دھواں بھرا ہوا تھا. علی رسول اللہ کے وصیت کے مطابق خاموش بیٹھے تھے. واقعی اس علی کے صبر کی بات کریں. اگر آج ہمارے گھر میں ہمارے گھر کی خاتون پہ کوئی آدمی حملہ کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لیکن بات سے بات نکلی ہے کچھ لوگ اس بات کو کہ علی نے خاموشی کیوں اختیار کی. ہو نہیں سکتا کہ علی کی موجودگی اتنا بڑا حملہ ہو جائے. عزیزو بات سمجھے کہ زہرا نے کتنا بڑا کام کیا ہے. جس وقت لوگ جناب زہرا کے دروازے پر لکڑیوں اور آگ لے کے آئے، اگر علی علیہ السلام نکلتے تو کیا ہوتا؟ اس کو سوچ لیں آپ. دو حال تھا، یہ علی علیہ السلام تلوار لے کے نکلتے یا مولا خالی ہاتھ نکلتے. اگر علی علیہ السلام تلوار لے کے نکلتے تو لوگ کہتے کل تک دوسروں کو مار رہے تھے، آج ہم پر تلوار چلا رہے ہیں. ہم تو بات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ تلوار لے کے نکلے ہیں. تو یہ اعتراض کرتے. اور اگر علیہ السلام اکیلے نکلتے بغیر تلوار کے تو وہ جو مجمع کھڑا ہوا تھا، اگر وہ مجمع علی پر حملہ کر دیتا اور علی سے اپنے بزرگوں کا بدلہ نکال لیتا اور علی شہید ہو جاتے تو بات کیا بنتی؟ علی شہید ہو جاتے، حسن حسین شہید ہو جاتے، سلسلہ امامت منقطع ہو جاتا، دین کا سلسلہ ختم ہو جاتا. جناب زہرا نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر علی تلوار لے کے نکلیں گے تو بھی مشکل ہے، بغیر تلوار لے کے تو بھی مشکل ہے. کہ یا علی کل تک میرے باپ کو آپ نے بچایا تھا، جب میرے باپ پر قاتلوں نے حملہ کیا تھا بستر پر آپ سوئے تھے میرے بابا کو بچانے کے لیے. آج آپ پر حملہ ہو رہا ہے، میری ذمہ داری میں آپ کو بچاؤں. کل آپ نے رسالت کی حفاظت کی تھی، آج میری ذمہ داری امامت کی حفاظت کروں. عزاداروں زہرا دروازے پر آگے اس سارے منصوبوں کو ناکام کر دیا. بس چند فقرے آپ سن لیں. جب زہرا کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا اور زہرا زمین پر گر گئی، وہ یہ جملہ کیسے عرض کروں اگر آپ تک پہنچ جائے، امام وقت تک جملے پہنچ جائے کہ چھوٹا سا دروازہ تھا، دروازہ گر گیا، زہرا نیچے آئی. اور اب جب لوگ گھر میں داخل ہوئے تو اغل بغل سے چل کے نہیں گئے، اسی دروازے پر چل کے گئے جس کے نیچے زہرا گری ہوئی تھی. عزاداروں بعض روایتوں میں ایسا جملہ ملتا ہے کہ دروازے سے زہرا کا بازو باہر نکلا ہوا تھا. ایک شقی نے اس دروازے بازو پر اپنی تلوار سے وار کیا، بازو میں ورم آ گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی. یہ لعین گھر میں داخل ہوئے.
علی کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسی علی کو لے جا رہے تھے، زہرا نے ہاتھ بڑھا کر کے علی کا دامن پکڑ لیا، علی کو جانے نہ دیا۔ کسی نے ایسا زہرا کے ہاتھ پر وار کیا کہ زہرا کے ہاتھ سے دامن چھوٹا۔ لوگ علی کو گھر سے باہر لے کے گئے، عزاداروں جب لے کے چلے گئے تو بس چند جملے سن لے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آگے بڑھے، ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازے کو اٹھایا، ماں کو باہر نکالا۔ اب جو زہرا باہر آئی، نہ پہلو دیکھا نہ بازو دیکھا، پوچھا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ کبھی بھی لوگ علی کو پکڑ کے لے گئے، وہ اسی حالت میں سر پر دقا پہنا مسجد میں آئی کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال میں کہنے دیتی ہوں، علی کو چھوڑ دو سر کے بال میں کہنے۔ ابھی زہرا نے جملہ کہا تھا کہ آثار قیامت نمودار میں لوگوں نے گھبرا کے علی کو چھوڑ دیا۔ زہرا علی کو لے کے ہاتھ جوڑ کے اذکر کے بی بی یہ مدینہ ہے، آپ امام وقت کو ظالموں سے بچا کے لے آئی، وہ کربلا ہوگی، جب زینب واپس آئے گی تو کانوں میں آواز آ رہی ہوگی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین۔